اس سال یہ احساس ہوا کہ پیغمبروں کی جتنی بھی اس زمانے کی جو آپ جو تبلیغ تھی آج بھی کریں تو آپ کو پتھر پڑتے ہیں. تو ارد گرد دیکھ لیں، اگر لوگ پتھر نہیں مارے تو آپ حق پہ نہیں ہیں. آپ ڈرتے نہیں؟ بزدل ہوں، جس خطے سے میں ہوں وہاں پہ تو ہے ہی بزدل. بزدلی تو ہمارے خون میں ہے، لیکن اس کو ختم تو کرنا. اگر ہم بزدل نہ ہوتے تو ہمارا یہ حال ہوتا. جہالت کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح میں نے اب کرنا شروع کیا ہے، اور میری عمر اب میں مرنے کے قریب ہوں. 44 آج کی دنیا میں جو ایج ہے، اب تو 30 سال کے لوگ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جاتے ہیں، تو میں 44 کا ہو گیا ہوں. جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں، جو کچھ بول لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، اس کے بدلے میں کس بات کے روادار ہیں لوگوں سے؟ سنت جو ابراہیمی ہے وہ ادا کر رہا ہوں. آپ کے شر سے نہ سیاستدان بچے، نہ بیوروکریسی بچی اور نہ علماء اکرام بچے. آپ کو لگتا ہے یہ سارے جو الفاظ میں نے کہے اس کی تعریف میں آتے بھی ہیں؟ مزے کی بات یہ میں لوگوں کو کہتا ہوں. آپ کے یہ میں اس پہ اعتراض کر سکتا ہوں، میرے ہاتھوں سے شاید کوئی نہ بچا ہو. عاشق حسین فردوسی کے شر سے پناہ مانگو میرے بھائی. تو یہ میرا فکرہ آپ نے کوٹ کیا ہے. پہلے عمران خان صاحب کی حمایت میں بولتے تھے، اب نہیں بولتے. بولوں گا. جہاں آپ پردیس کی دھوپ سے، گرمی سے اپنے نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہیں، وہیں پہ سیاستدان کے سامنے ڈول کی تھاپ کے اوپر رقص کرنے والا، کوہلو کی بیل کی طرح چکر لگانے والا نوجوان جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ کر رہا ہوں، میں لترول کر رہا ہوں، صبح شام کر رہا ہوں، اور یہ لترول جاری رہے گی. کتنا بھیانک قسم کا نام ہے کہ لترول ود عاشق فردوسی. اس لیے کہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ پیج آپ جیسے دوستوں نے، لوگ اپنے قومی رہنماؤں کو عزت دینا چاہتے ہیں، ایئرپورٹ پہ ان کے گلے میں ہار مالا ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ٹھہرے کہ ان کو عزت نہیں دلوانے دے رہے. رہنماؤں کو جن کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں، جن کی عمر اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ ان کے پوتے جوان ہو چکے ہیں اور اس عمر میں میموری کام ہی نہیں کرتی. یعنی وہ عاشق کو بلائیں تو کہتے ہیں قریشی صاحب، او نہیں عاشق. وہ تو مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے آتے ہیں. کون سا مسئلہ کشمیر تو انہوں نے تباہ کیا ہے. نوجوان کسی قوم کا بہت بڑا اثاثہ ہوتے ہیں. آپ اکثر اوقات یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ وہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ برادری ازم اور علاقائی تعصب کا شکار ہیں. بالکل ایسے ہے. یونان میں یہ یونانیوں کی بھینسیں چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں. یہاں پہ یہ سعودی عرب میں یہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ شیخ ان کو کرتا ہے لترول بلا تفریق. انگلینڈ میں یہ 10 سال یورپ کے سفر یہاں پہنچتے ہیں ایک کمرے میں، اور ایک کمرے میں جٹ راجے گجر قریشی میں دیکھتا ہوں گٹھے کھاتے، ایک سارے کھاتے ہیں. جب ان کو یہاں 2-4 سال کے بعد ملتی ہے اسٹیٹس، پھر یہ اپنا مکان لیتے ہیں، پھر یہ 5 سال کے بعد بچے منگواتے ہیں، بیوی کاروبار کرتے ہیں. یوں نہیں پیسے آتے ہیں. یہ فوری طور پہ سام کی طرح پھن پھیلا کے میں چودھری ہوں، میں گجر ہوں، میں سردار ہوں، میں قریشی ہوں. کون لوگ ہو یار؟ کبھی کسی نے کہا آپ کو ماریں گے، میسج آیا؟ اللہ کا شکر ہے دے نو کہ میں مکے کا ریٹ جانتا ہوں. عاشق حسین فردوسی، آپ کا نام ہی عاشق رکھ دیا گیا؟ عاشق تو نام رکھا تھا میرے قبلہ دادا حضور نے، اور فردوسی میں اس لیے ہوں کہ جو ہمارے بڑے ابا حضور ہیں حضرت آدم علیہ السلام، وہ فردوس ان کا گھر تھا. تو عاشق مزاج بھی ہیں یا نام ہی ایسے ہے؟ غالباً نہیں ہوں. تو جب نام ہی پٹھانوں کے نام دریا خان، باغ خان، دلدار خان اور کشمیریوں کے نام عاشق خان رکھے گئے، میں نے بچوں کے چینج کیے. محمد سمندر خان، حیدر خان، تو بچہ بیمار ہو گیا تو گھر میں بڑا وہ بڑا ہو گیا، تو پھر میں نے ان کا نام چینج کیے ان کے. تو محمد علی عاشق، حیدر علی عاشق رکھا. نام ایسے ہی ہونا چاہیے، دریا خان، سمندر خان، لہریں خان، ویوز خان. آپ مسجد امام رہے؟ اپنی مسجد امام رہا ہوں، اور پھر یو کے میں آیا، یہاں بھی آلموسٹ 6 مہینے یہ کام کیا ہے. امامت کروائی؟ ہاں. کسی دور میں داڑھی بھی تھی آپ کی؟ وہ کہتے ہیں نا سچی داڑھی تھی. تو مولوی حضرات تو 1200، 800، 1000 پاؤنڈ لے کے اس انگلینڈ کے اندر تعویذ لکھنے کے دیتے ہیں. آپ ٹھہرے اور آپ نے چھوڑ دیا کام. برطانیہ بھر میں اگر میں یہ دعویٰ کروں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ اسکاٹ لینڈ سے لے کے لنڈن تک کوئی ایک شخص بتا دیں جس نے موئش سے زیادہ چلے کیے ہوں. یعنی کہ چلہ ایک بے منی سی بات، ایک ایسا ہی فن ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہو دل کا. اب اگر آپ دل کے مرض کو ڈھونڈیں گے قرآن و حدیث میں تو آپ شاید غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہدایت کے لیے ہے. یہ ایک فن ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ ایک ڈرامہ ہے.
نہیں یہ کام کرتی ہے, اس پہ ایک سیپریٹ آپ پروگرام کر لیں یہ کیسے کام یعنی کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے, 100% حقیقت ہے. لیکن اب یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ ہے یا نہیں ہے, یہ بالکل ایسے یہ الگ بات ہے. تو آپ کی کوئی محسوس کرنے والی حص زیادہ کام کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے. کشمیر اور نسل جموں کا ہوں, پہلے اچھا لکھتے تھے, اب اچھا بولنا بھی شروع کر دیا. دور جدید میں ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے؟ میرے لیے یہ ایسے ہی آسان ہے جیسے آپ ہر روز روٹی کھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جو کچھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہیں, کہہ گزرتے ہیں, لوگ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ ایسا نہیں کیا کریں؟ ہر بندہ کہتا ہے مارے جاؤ گے, ہاتھ اولا رکھو, نہ کرو, معاشرہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا. میرا یہ کہنا ہے, چونکہ میں خود مولوی رہا ہوں, آپ کو پتا ہے, اتنے گھاٹ کے پانی پی کے آئے, تمام مسالک سے ہو کے گزرے, پھر بھی آپ کو کیا سمجھ آئی کہ یہ جو علماء اکرام ہیں, جو درباریں ہیں, اس سسٹم کے, اس نظام کے خلاف ہیں آپ؟ اتنا یہ آپ کا گہرا کوسچن ہے کہ اس کا جواب مختصر وقت میں دینا ناممکن ہے کہ کسی مولوی کو, عالم کو, مفتی کو, کسی فرقے کا ہو, یہ جانچنے کے لیے وہ حق پہ ہے کہ نہیں. ٹیسٹر میں نے ایک ایجاد کیا تھا, وہ یہ ہے, اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے ساری زندگی روتے رہے. قرآن میں آیت اللہ پاک نے اتاری کہ ہے نبی آپ ان لوگوں کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے. معلوم ہوا جو آج بھی نبی کا وارث ہوگا وہ سٹیج پہ بیٹھ کے روئے گا امت کے لیے. جو رو نہیں سکتا سمجھ لو وہ رانگ نمبر ہے. تو جب ہمیں 5000 سال ہو جائیں گے تو ہم میں اور بت کی پوجا کرنے والے میں کتنا بڑا فرق رہ جائے گا؟ ہم ان سے بدتر ہو جائیں گے. اللہ کے رسول جی کے فرمان عالی شان کا لباب ہے کہ تم بنی اسرائیل کی, اس زمانے میں بنی اسرائیل چونکہ عرب میں تھا, اس طرح پیروی کرو گے کہ جیسے دو جوتے کی مشابہت ہوتی ہے. آپ محفل میلاد کے خلاف نہیں ہیں, لیکن مولوی ایسا کریں تو آپ اس کے خلاف ہیں. میں نے خود کی ہے اس بار. میں یہ کہتا ہوں کہ محفل میلاد اگر آقا کی شان میں ہے تو آقا کی باتیں بتاؤ, خود لاگو کرو. تاریخ کی ایک کتاب بتائیں جہاں حضرت طلحہ انصاری نے یہ کہا ہو کہ میں عاشق رسول ہوں, یا کسی اور نے انہیں عاشق رسول کہا ہو. حالانکہ عاشق لفظ فارسی میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے. تو معلوم ہوا اگر 70 تیر کھانے والوں نے اپنے آپ کو عاشق نہیں کہا تو آج کا 4 کلو آٹا کھانے والا, 2 کلو سوجی کھانے والا اپنے آپ کو کیسے عاشق کہہ سکتا ہے؟ میرے بس میں ہو تو میں تو زبان کھینچ لوں اس کو. عاشق بننے کے لیے پیٹ پہ پتھر مارنا پڑتا ہے. یہ کاروبار ہے, کاروبار. اس کے سامنے کھڑے ہونے والے مٹ گئے, چلے گئے. اللہ کے رسول کی جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہ تو دینے والا ہوتا ہے, لینے والا نہیں ہوتا. کیسے ہو سکتا ہے 500 گھوڑا آپ کے دربار پہ بندھا ہوا ہے, وہ بھی صرف اس لیے کہ یاشی کے لیے. اس گھوڑے سے جنگ کریں گے آپ؟ یعنی کہ آپ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں پوچھا تو گناہ ہے ان سے. میں جانتا ہوں, میری عمر 44 سال ہو چکی ہے ان لوگوں کے اندر. یہ جرم کر رہے ہیں اور لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے وہاں دینے کے بجائے اللہ کے راستے میں دو. کیسے بے رحم والد ٹھہرے کہ 3 بچے کو ان پاک حفظ کر رہے تھے, ان کو چھڑا دیا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک سسٹم تھا. وہ سسٹم یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو حق کے لیے بولتا ہے, آپ بولیں معاشرے میں, محلے والے کہیں گے, دوست کہیں گے بھائی بچ جا کہ مارے گا, ارے نہ کر یار کہ مارے گا. سب سے زیادہ جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں, اور کوئی بندہ انہیں نہیں کہا تم کہ مارے گا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی معافی نہیں ہے آپ کے قلم سے اور زبان سے. بیرسٹر سلطان ہو, بیوروکریسی ہو, کبھی بات کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا؟ ہمیشہ اس بات کا غم ہوا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا, چھوڑ دیا ہے, میں نے کم الفاظ بولے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج آپ کے سامنے آپ فون دیکھتے ہیں تو وہاں پہ قطر, دبئی, سنگاپور, امریکہ, سوئٹزرلینڈ, کینیڈا آپ کے سامنے ہے, اور اس دنیا کو دیکھ کے آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو ایشیائی مسلمان ہے, بنگلہ دیش, بھارت اور پاکستان کا, اس نوعیت کا اسلام اور اس نوعیت کا مسلمان دنیا میں کہیں نہیں ہے؟ کہیں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ اگر دیکھ لیں, کھل کے دیکھ لیں, آپ شیعت اگر ایران سے آئی ہے ان کی دیکھ لیں اور ہمارے یہاں دیکھیں, اگر وہابیت وہاں سے آئی ہے ان کی دیکھ لیں اور ہماری دیکھیں. تو یہ سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے گا؟ جب تک زندگی ہے. معلوم نہیں یہ سال ہے, 2 سال ہے. مجھ جیسے لوگ ویسے بھی 50 سے پہلے چلے جاتے ہیں. عمران خان ایماندار آدمی ہے لیکن پالیسی کی وجہ سے مارا گیا. نواز شریف صاحب
صرف لطیفہ باز صرف لطیفے سنا سکتا ہے، اور لنگر کا دشمن نمبر 1 یعنی کان کا مکاؤ بلاول بھٹو زرداری، استغفر اللہ، ووٹ دینا ووٹ کی توہین ہے۔ مولانا فضل الرحمان، استغفر اللہ، مولانا کا کیا کام ہے کہ اس کا وزن 10 من ہو؟ آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ سنی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں یا صرف مسلمان ہیں، کیا ہیں؟ مسلمان بننے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ لوگوں کی عمریں کھپ گئی ہیں۔ کہنا تو آسان ہے، اور اگر کہنے سے ہی کام ہوتا تو امیتابھ بچن نے 71 فلموں میں یہ کلمہ پڑھا ہے۔ 71 میں نے گنی ہے، 71 فلموں میں۔ بہت شکریہ۔ مائی پلیئر۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔